پنجاب کے اندر بھی حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کر دیا، عمر ایوب صاحب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں ڈٹا ہوا ہوں اپنی اس بات پہ، میں کام نہیں کر سکتا۔ رسائی کے معاملات ہیں، پارٹی کے اندرونی سیاست کے معاملات ہیں، یہ بھی اس کی بھی ٹائمنگ بہت پیکولر سی ہے۔ حماد اظہر صاحب جو ہیں، میرا ان کے ساتھ مستقل رابطہ ہے، تھارو پروفیشنل، اور وہ ایک اپنا کام کرنے والے بندے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے آپ کو انہوں نے کورٹس کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ جو مقدمات ہیں ان کو پتہ ہے آپ کے خلاف، اس کے خلاف جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں وہ فرنٹ پہ نہیں آ رہے۔ نیچرلی اس کی وہ کمیونیکیشن خان صاحب تک ریگولر بیسس پہ نہیں ہو رہی۔ اتنا بڑا صوبہ ہے، اس کے وہ سربراہ ہیں، وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں، کیونکہ اوریجنل پریزیڈنٹ تو وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، وہ سیکرٹری جنرل ہے۔ تو اب جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داریاں ادروائز بھی کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جو اوریجنل پریزیڈنٹ ہے اس کی ذمہ داری وہ فل پاور استعمال کرتا ہے۔ اب وہاں جو تنظیم کے معاملات ہوتے ہیں نا، تو اس میں ظاہر ہے سو چیزیں آتی ہیں، مثلا کس کو پریزیڈنٹ لگانا ہے لاہور کا، کس کو نہیں لگانا ہے، دوسری ریجنل پریزیڈنٹ کس کو لگانا ہے، کس کو نہیں لگانا ہے، پارلیمانی لیڈر لگانا ہے پنجاب کے اندر، وہ بھی اعتراضات ہیں نیچرلی وہ ایک ڈفرینس آف اوپینین اس وجہ سے ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ تو جو ملاقات دوست جا کر کرتے ہیں، جو کچھ ان کو وہ بتایا جاتا ہے، ان کے حوالے سے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایک ڈفرینس آف اوپینین، ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اپیرنٹ ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں فیصلہ سازی میں اتنا عمل دخل میرا نہیں ہے، یا میری خان صاحب کے ساتھ اتنی ملاقاتیں نہیں ہیں، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز آپ کسی اور ایسے دوست کے حوالے کریں جن کی کنیکٹیوٹی یا جن کی ایکسیس خان صاحب تک ہو۔ لیکن چونکہ عمر صاحب کے پاس جو ہی ان کا استعفیٰ آیا، انہوں نے اس کو فوری طور پر ریجیکٹ کیا، انہوں نے ان کو کہا اپنا کام جاری رکھیں، اور وہ کام کیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ تنظیم کے اندر، اب میں اسلام آباد کی تنظیم میں بیٹھا ہوں، اب ہمارے بلدیاتی الیکشنز ہو رہے ہیں، ہمارے لیے صبح شام سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم نے کس کو ٹکٹ دینے ہیں۔ ہر حلقے میں دو ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں، سارے ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے، اور ماشاءاللہ عمران خان صاحب نے ہمارے ہر ورکر کو لیڈر بنا دیا ہے، اور ہمارے لیڈر ہیں سارے، اس لیے کہ وہ ایک ویژن کو لے کے آگے چلے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے میں ایک کے حق میں فیصلہ کروں گا، دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کروں گا، تیسرا ناراض ہوگا، یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایکسس کے بارے میں نا یہ پہلی شکایت نہیں ہے، حماد اظہر صاحب نے بات کی، مروت صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں جن سے ملتے ہیں خان صاحب میرے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں۔ آج وہ ملے، انہوں نے کہا کہ مجھے گلے لگا لیا، پارٹی میں دوبارہ مجھے کہا کہ نہیں مجھے اور زیادہ ملا کرو۔ تو یہ ملاقات اور ایکسس اور کون مل رہا ہے، باہر کی کون سی باتیں بتا رہا ہے، ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، یہ بڑا پرابلم ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دیکھیں حماد اظہر صاحب کی تو ایکسس نیچرلی نہیں ہے، وہ اسی وجہ سے گزارے وہ جا نہیں سکتے ہیں نا، انڈر گراؤنڈ ہے۔ دوسرے لوگوں کی ملاقاتیں ریگولر بیسس پہ ہو رہی ہیں۔ جہاں تک مروت صاحب کا تعلق ہے، ان کے خلاف تو چارجز تھے، وہ آ گئے نا پارٹی میں، وہ بلا دیے، وہ معافی تلافی ہو گئی آج۔ بہرحال معافی تلافی تو انہوں نے کر لی ہے، باقی خان صاحب فیصلہ کریں گے، چونکہ پارٹی سے ان کی رکنیت معطل کی ہوئی ہے، پولیٹیکل کمیٹی اور بڑے خوش خوش آئے آج بار، انہوں نے کہا خان صاحب نے کہا اور ملا کرو، ختم سارے، کوئی گلے شکوے نہیں ہے۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خان صاحب کی اپروول سے شوکا نوٹس کے بعد ان کو نکالا گیا، تو فار آل پریکٹیکل پرپزز ان کا معاملہ تو مختلف ہے۔ وہ خلا کو ملنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، اور دوسرا جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ ہمارے پرابلمز ہیں، کیونکہ وہ ہمیں ملنے نہیں دیتے۔ جو ایون کیس ہوتا ہے، جس دن آج کیس تھا القادر ٹرسٹ کیس میں، ہم کوشش کرتے ہیں جو سینئر وکیل ہیں جا کر ان کو مل لیں۔ جو باقی کیسز ہیں ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی کئی دفعہ وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں، اور ہمیں جیل اتھارٹیز نہیں ملنے دیتے۔ جہاں تک نہ ملنے کا تعلق ہے، اس میں ہمارا عمل دخل تو نہیں ہوتا، وہ تو جیل اتھارٹیز کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ملتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی بیچ میں مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کو پی ایم ایل این اور جو آپ کے ظاہر سی بات ہے سیاسی مخالفین، ان کی بھی اس کی انٹرسٹنگ انٹرپریٹیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ نفسیاتی دباؤ میں آپ آ گئے ہیں، یہ عہدیدار اسی وجہ سے دور ہو رہے ہیں، اور لوگ بھی پارٹی چھوڑیں گے۔ تو یہ جو اس لیے میں بار بار ٹائمنگ کی بات کر رہی ہوں کہ وہ گرفتاری ہوتی ہے، اس کے بعد لاہور کے اندر سے، کے پی کے اندر سے یہ جو استعفے، شکایت، شکوے، گلے، آپٹکس آر ناٹ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ان کی بڑی خواہشیں تھیں، بڑے بڑے فن خان لے کے چلے گئے، یہ کنگز پارٹیاں بنوا لی، پارٹی ڈسپینٹل کروا دی، بلے کا نشان چھین لیا۔ کیا ہوا رزلٹ؟ 8 فروری کو اگر صحیح معنوں میں آپ بھی جانتی ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کیا رزلٹ آیا۔ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہم نکلے، اور 180 سے زائد سیٹیں ہم نے جیتی ہیں۔ یہاں اسلام آباد میں 1,05,000 ووٹ لے کے میں بیٹھا ہوا ہوں، کٹ پتلیوں کو اٹھا کر کے انہوں نے اندر بھیج دیا، جس نے 50,000 ووٹ پہ نہیں لیا، یعنی آدھے سے بھی کم ووٹ لیے جنہوں نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر 1 یا 2 بندوں کے ہمارے اختلاف سے، تو کیا یہ پارٹی جناب اختتام پہ چلی گئی؟ تو کدھر گئے وہ جہانگیر ترین، محمود، وہ پرویز خٹک، عثمان بزدار، ولیم خان، اور ایسے ایسے بڑے بڑے نام جو سمجھتے تھے کہ جو ہمارے بغیر تو پارٹی چل ہی نہیں سکتی، کدھر گئی؟
عمران خان نے ہم جیسے ورکرز کو ٹکٹیں دی اور الحمدللہ ہمارے لوگ جو انڈر گراؤنڈ تھے، جو پبلک میں نہیں تھے، جو لوگ جا ہی نہیں سکے، الحمدللہ وہ 180 سے زیادہ سیٹیں جیت گئے. پورے پنجاب میں دیکھ لیں، یاسمین راشد آج تک جیل میں ہے. نواز شریف کا حلقہ ایک کھول دیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ شہباز شریف کا حلقہ کھولیں، حمزہ کا کھولیں، مریم نواز کا کھولیں، یہ 4 حلقے کھولیں آپ کے سامنے آ جائے گا. سیاسی دباؤ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں ہے، یہ ان کی خواہشیں ہیں. وہ آپ کوئٹہ میں جا کر دیکھیں، وہاں چور چور کے نعرے لگ گئے. کوئٹہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ننھی منی سیاسی خواہشیں رکھنے کا سب کو حق ہے نا، ہر کسی کو حق حاصل ہے. مگر ایک بات طے ہے، آج عوامی نمائندہ حقیقی معنوں میں جو فیڈریشن کی علامت ہے وہ عمران خان ہے یا پی ٹی آئی ہے. عوام ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. لہٰذا ریجیکٹڈ لوگ جتنی دیر کے لیے قبضہ کر کے بیٹھے رہیں گے، ملک کو تباہ و برباد کریں گے، ملک کا نقصان کریں گے. بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.